شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ یہاں اگر تفصیل بیان ہو جائے، کچھ نماز جنازہ کا طریقہ ہے اس کی اگر تفصیل بیان ہو جائے تو لوگوں کے لیے یہ جو شارٹ کلپ ہوگا یہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ اول تو یہ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو کہ دیکھیں، نماز جنازہ کے لیے وہ چیزیں جو عمومی طور پہ نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہی ہیں، صحیح، یعنی طہارت وغیرہ جو مقدمات پہلے جو چیزیں چاہیے نا وہ ویسے ہی ہوں گی جیسے باقی نمازوں کے لیے ہمیں چاہیے۔ دو فرق یہ ہے شروع میں جو لازم ہے، ایک تو کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا اور دوسرا 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ چاروں تکبیریں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ یہ چاروں تکبیریں جنازہ کی ایسے ہی ہیں جیسے نماز کی ایک ایک مستقل رکعت ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی اگر جس طرح عمومی طور پہ پنجگانہ نماز میں کسی آدمی کی ایک رکعت رہ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر کسی شخص کی ایک تکبیر رہ گئی تو اس کی طرف سے جنازہ نہیں ہوگا۔ صحیح، تو فرق یہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے اور جو مقتدی ہوتا ہے وہ آہستہ آواز سے تکبیر کہتا ہے۔ تکبیر کہنا لازم ہے، صحیح، تو ہر بندے کو چاہیے تکبیر کہتا رہے تاکہ اس کی طرف سے جنازہ کی ادائیگی ہو جائے۔ اس صورت میں جب یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں تو اب اس کے بعد دیکھیں قلبی ارادہ، نیت، اگر زبان سے کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے تو 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ، وہ ساری چیزیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، وہ اسی کے ساتھ آخر تک سب سے پہلے نیت ہو جائے گی، دل کا ارادہ بھی کافی ہوگا، زبان سے دہرا لے تو چلے زبان دل کی رفیق ہو جائے گی، واہ، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر آ جائے گا، بہت اچھا، مطابقت ہو جائے گی، نمبر 1۔ اس کے بعد پہلی تکبیر کہے گا، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ویسے ہی ہے جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وجل ثناؤک کا اضافہ اگر کرے تو وہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جائے گا۔ درود شریف نماز والا ہی، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر تک یہی درود شریف پڑھے گا۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے مخصوص دعا پڑھی جائے گی، جیسے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الی آخرہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا اگر آتی ہے جو احادیث مبارکہ میں جو آئی ہیں وہ پڑھے تو بہت زیادہ بہتر، بہت زیادہ بہتر جو احادیث میں آئی۔ بالفرض اگر ایسی اس کیفیت میں بندہ ہے کہ اس کو دعا فی الفور یاد نہیں، تو جب تک یہ تیسری تکبیر سے چوتھی تکبیر کا دورانیہ ہے اس کو چاہیے، اگر مرد ہو تو اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اور اگر عورت ہو اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا، اے اللہ اس خاتون کی بخشش فرما، یہ الفاظ دہراتا رہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ اس کا۔ قبلہ شاہ صاحب یہ شرط فرما دیں کہ اگر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے؟ جی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں، بس صرف پہلی جی تکبیر، صرف شروع میں جو تکبیر تحریمہ ہے اس وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد باقی تینوں تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے اور ایسے ہی باندھ کے رکھیں گے۔ اسکنوا فی الصلاۃ کا حکم چونکہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نمازوں میں سکون اختیار کرو، مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے کیا ہوا میرے اصحاب، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں ایسے بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے شوخ گھوڑے دمیں ہلاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ لہٰذا یہ جو اسکنوا فی الصلاۃ کا حکم ہے یہ اس کے منافی ہوگا بار بار ہاتھ اٹھانا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے گا، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔